الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال في موضع آخر ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وفي حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا سب کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ معزز بھائیوں، ہمارے اسلام کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نبی پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، کتابوں اور فرشتوں پر ایمان، تمام چیزوں پر ایمان، جو بھی ایمانیات میں چیزیں داخل ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان سب کی اصل اللہ پر ایمان ہے، وہیں سے انسان کو طاقت ملتی ہے، وہیں سے انسان کو قوت ملتی ہے، تو وہی بنیاد ہے تمام ایمان کی۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اللہ پر ایمان میں کے تقاضے کیا ہیں، اللہ پر ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں کہ جن پر اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو حقیقی معنوں میں ہمارے ایمان میں نقص ہوگا یا حقیقی معنوں میں ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا۔ تو کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے یا ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟ کیا اس کے کچھ تقاضے ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ تقاضے ہر چیز کے ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطالبے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان کا تقاضا ہم سے کیا کرتا ہے؟ آج کے اس خطبے میں چند اہم باتیں جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان چیزوں کا پائے جانا ہمارے ایمان میں ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارا ایمان اللہ پر صحیح ہوگا، تب جا کر کے ہمارا ایمان اللہ پر معتبر مانا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ کا وجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا لاحق نہیں ہوگی اس کو۔ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں۔ ہم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن
کسی بھی ذات پر یا چیز پر ایمان لانے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انسان دیکھے گا تبھی اس کا ایمان پکا ہوگا، نہیں۔ آج ہمارے جسم کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، سانس اگر ہماری رک جائے انسان مر جائے گا۔ انسان کے اندر روح ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کا وجود ناممکن ہے۔ روح نکل گئی، لاش بن گیا انسان۔ ہمارا ایمان ہے کہ روح ہے، ہم نے روح کو نہیں دیکھا۔ آج تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ روح کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجیے روح میں رب کے معاملے اور حکم میں سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ تو روح کیسی ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے بارے میں آج تک سائنس نہیں پتہ لگا سکی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اندر روح ہے۔ اگر روح نہ ہو تو انسان مر جائے گا، میت ہو جائے گا، بے جان لاش ہو جائے گی وہ۔ ہم نے روح کو نہیں دیکھا، سانس کو نہیں دیکھتے ہم، ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کا رنگ کیسا ہوتا ہم نے نہیں دیکھا، ہر انسان محسوس کرتا ہے اس کو، اور اس پر ایمان ہے انسان کا، ہر انسان ایمان رکھتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر چیزیں آپ دیکھیں، ہم نے اس کے بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ یہ موبائل ہے، موبائل کس نے بنایا ہم نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اگرچہ جس شخص نے یہ موبائل بنایا جسے ہم آپ استعمال کرتے ہیں، مائک ہے، کمپیوٹر ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں، اس کے بنانے والے موجود ہیں دنیا کے اندر، کمپنیاں موجود ہیں، لیکن کس شخص نے بنایا، کس نے بنایا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ موبائل خود بخود نہیں بنا، یہ قلم جو استعمال کرتے ہیں چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بنی ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے دنیا کے اندر۔ جب ایک معمولی سا قلم، ایک معمولی سا جوال اور موبائل اور ایک استعمال کرنے والی چیز دنیا میں جو انسان بناتا ہے، وہ اگر بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام دنیا کا، کروڑ برس اللہ جانتا کب سے دنیا قائم ہے اور کب تک دنیا قائم رہے گی، اور اسی نظام پر دنیا چل رہی جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، سورج چاند ستاروں کو۔ نہ ایک منٹ لیٹ ہوتی ہے رات، نہ ایک منٹ زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے سورج کے نکلنے کے لیے، چاند کے نکلنے کے لیے، ستاروں کے نکلنے کے لیے، اپنے سارے اوقات پر نکلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ جب سے اللہ نے قائم کیا تب سے اسی طریقے سے چیز ہو رہی ہے، تو کیا بغیر کسی بنانے والے کے اتنا سارا بڑا نظام دنیا کے اندر خود بخود وجود میں آ گیا ہے؟ قطعاً نہیں، اس کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ہم دنیا میں دیدار نہیں کر سکتے، ہماری آنکھوں میں دم نہیں ہے، وہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں ہم دیدار کر سکیں، ہم کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، ہم دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، سخت دھوپ کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بنائی ہوئی، جب اس کی مخلوق کو ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اللہ جیسی جی کوئی ذات نہیں، ہم اس کو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھا، جھوٹا ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا دنیا کے اندر ہرگز ہرگز، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ رب العالمین کی تجلی آئی، اللہ کا نور آیا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی پہاڑ کہ اگر انسان اپنا سر مار دے اس کا سر ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، لیکن ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ۔ اور موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے عظیم نبی اور رسول، اتنے طاقتور، ایک آدمی کو قبطی کو گھوسا مار دیا، مر گیا وہ، لیکن جب اللہ کی تجلی آئی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب انہیں فاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے معافی چاہتا ہوں، ہماری آنکھوں میں دم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر دیدار کر سکیں۔ اللہ کا دیدار قیامت کے دن ہم کریں گے، کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی مومنوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سچا ایمان۔ قیامت کے دن سارے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی یہ، اللہ کا دیدار کرنا۔ جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہوگا، وہ دنیا کا خالق و مالک ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی بادشاہ سے، کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کرتا ہے، اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، باعث سعادت سمجھتا ہے۔ رب اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، سب سے بڑی ذات ہے، صرف اسی نے سبھی کو پیدا کیا، لہذا اس سے ملاقات یا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ دنیا، یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہوگی۔
اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا. قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو دم دے دے گا, وہ طاقت دے دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ہم دیدار کر سکیں گے. لہذا دنیا میں کسی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا, حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, جو صحیح قول ہے اہل سنت والجماعت کا, کہ معراج میں ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کی صاف حدیث. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی فرمایا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ کہتی جس نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھی, اس نے اللہ پر بہتان باندھا, نبی پر بہتان باندھا. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا, ہمارے نبی نے اللہ کے نور کو دیکھا, اللہ کی ذات دنیا میں کسی نہیں دیکھا. قیامت کے دن اہل ایمان اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ, قیامت کے دن تر و تازہ چہرے ہوں گے, چمکتے ہوئے ایمان سے, وضو سے, اللہ کے ایمان سے. یہ سارے چہرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اللہ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن. اور اہل ایمان کے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جنت کے اندر لوگوں کو اور زیادہ دیا جائے گا. یہ زیادہ کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ کا رب العالمین کا دیدار کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ دیدار کرے گا. اللہ پوچھے گا جنتیوں سے کیا تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ کہیں گے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اس سے بڑی نعمتوں کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں ایسی نعمت دینے والا ہوں, کس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی. پھر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, سارے جنتی, سارے اہل ایمان. جو کافر ہوں گے, مشرک ہوں گے, جو بے ایمان ہوں گے, جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان نہیں ہوگا, وہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. سب کے سب محجوب کر دیے جائیں گے قیامت کے دن, اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. تو یہ سب سے بڑی جو چیز ہے یا جب بڑا تقاضا ہے اللہ پر ایمان کا, کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, گرچہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا رب ہے. یہ دوسری چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے اللہ پر ایمان کے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب کا رب ہے. اور رب کے اندر 3-4 چیزیں شامل ہیں. ایک تو کہ اللہ سب کا خالق ہے, نمبر 2 اللہ سب کا مالک ہے, نمبر 3 اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کا نظام چلانے والا, اور نمبر 4 اللہ ہی محیی اور ممیت ہے, اللہ ہی مارنے اور جلانے والا ہے. یہ چاروں چیزیں اللہ کے اختیارات میں ہیں. اللہ رب العالمین چیزوں میں کسی کو اختیار نہیں کیا. اللہ رب خالق ہے. رب کا مطلب کیا؟ رب کا مطلب پالنہار ہوتا ہے, اور پالنہار ہونے میں یہ 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ اللہ سب کا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, اللہ سب کا مالک ہے, حقیقی مالک وہی ہے, وہی حقیقی مالک ہے, مالک یوم الدین, دنیا کا بھی مالک, قیامت کے دن کا بھی مالک. قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا کہ قیام دنیا میں اور بھی ملکیتیں چلتی ہیں, دنیا میں ہیں لوگ ایک دوسری چیزوں کے مالک. ہمارے پاس, آپ کے پاس بھی چیزیں ہیں, ہم اس کے مالک ہیں. دنیا کے اندر بادشاہ ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے, ایک انسان ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کا مالک ہوتا ہے, لیکن اس کی ملکیت دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہے اور چند دنوں کے لیے ہے. انسان کی موت ہو جائے اس کی ساری ملکیت ختم ہو جاتی ہے, دوسرے لوگوں میں منتقل ہو جاتی ہے, اس کی جائیداد اس کے ورثہ کے اندر منتقل ہو جاتی ہے, اس کا گھر, اس کا مکان, تمام چیزیں ورثہ کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. تو یہاں کی ملکیت ناقص ہے اور وقتی طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ ہی تمام زمینوں کا, تمام چیزوں کا وارث اللہ رب العالمین ہے, اللہ ہی کی اصل ملکیت ہے. لہذا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے. قیامت کے دن تو کوئی کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ہم ہیں مالک تھوڑی تھوڑی چیزوں کے, جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دے دیا, جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے دی, لیکن آخرت کے اندر تو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا, کیونکہ نہ وہاں جائیداد ہوگی, نہ مکان کسی کا ہوگا, نہ اور کوئی چیز ہوگی, نہ مال و دولت ہوگی. انسان جس طریقے دنیا میں اکیلا آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اکیلا حاضر ہوگا. کچھ لے کر کے نہیں جائے گا, وہ تنہا آیا ہے, تنہا دنیا سے جائے گا. وہ اس کے پاس دنیا کی کتنی بڑی دولت کیوں نہ ہو, سب کچھ چھوڑ کر کے جائے گا. آنکھیں بند ہوگی, ساری دولتیں ختم, اس کی سب کچھ ختم ہو جائے گا. کوئی ایک روپیہ بھی لے کر کے دنیا سے جانے والا نہیں ہے. نہ کوئی منصب جائے گا, نہ عزت جائے گی, نہ شہرت جائے گی, نہ اولاد ساتھ میں جائے گی, نہ آپ کی بیوی جائے گی. دنیا کا سب سے زیادہ جو آپ کا قریبی ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. زیادہ آپ کے ساتھ قبر تک جا سکتے, بس اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. قبر میں 1 سیکنڈ کے سونے کے لیے نہ آپ کا بیٹا تیار ہوگا, نہ آپ کی بیوی تیار ہوگی, نہ آپ کی ماں تیار ہوگی کہ 1 سیکنڈ کے لیے کوئی آپ کے ساتھ قبر میں سو جائے. کتنا بڑا آپ کا دوست کیوں نہ ہو, قریبی کیوں نہ ہو, سب ساتھ چھوڑ دیں گے. ہم آپ تنہا آئے ہیں, لہذا دنیا سے تنہا جائیں گے. آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی, ایمان جائے گا اور ہمارا عمل جائے گا, بس
اور کوئی چیز نہیں جائے گی. اگر نیک عمل الحمدللہ اللہ کی نعمتیں, اللہ رب العالمین کی ساری نعمتیں ہمیں ملیں گی, خیر ہی خیر ہے. اور اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے یا اس کے پاس برے اعمال ہیں, برے عقیدے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے, قبر کے اندر وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اہل ایمان ہیں, نیک ایمان اور عقیدے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں. قبر میں جہاں لوگوں کو عذاب ملتا ہے وہیں قبر میں لوگوں کو نعمتیں بھی ملتی ہیں قبر کے اندر. تو یہ ایمان اور عمل صالح انسان کا ساتھ جائے گا, کوئی چیز اور ساتھ نہیں جائے گی, سب ساتھ چھوڑ دیں گے میرے بھائیوں. آج جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں, جس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جس کے لیے حلال و حرام کھاتے ہیں, اور جس کے لیے شہرت کے لیے, عزت کے لیے ظلم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے, دھوکہ دیتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہم کرتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جاننے والا. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, دنیا ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتی ہے, لیکن ہم کتنے گنہگار ہیں انسان خود جانتا ہے. ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں سمجھا جاننے والا. اسے انسان تنہائی میں سوچے, تنہائی میں سوچے. انسان جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے, اس تنہائی کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے تنہائی اور خلوت کی نیکیاں بھی کرے انسان. ایسی نیکیاں جس کا علم اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو, کسی کے پاس نہ ہو اس کا علم, اللہ کی اس کے علاوہ اللہ کو بدلہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے, لیکن کسی اور کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو پوشیدہ گناہ ہیں, جو خلوت میں ہم گناہ کرتے ہیں, انسان خلوت میں اکٹھا اکیلا ہوتا ہے, اللہ اکبر, اگر اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے, تو کس قدر وہ گناہ کرتا ہے. انسان کے پاس موبائل ہے, انسان موبائل میں گناہ کرتا ہے, آنکھ کا زنا کرتا ہے, ہاتھ کا زنا کرتا ہے, نہ جانے کیا کیا گناہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قیامت کے دن لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے, ان کے پاس تہامہ, جو حائل کے علاقے میں پہاڑ ہے, بڑا اونچا پہاڑ, ہمارے نبی فرمایا کہ تہامہ جیسے ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, تہامہ جیسے پہاڑ کے پاس ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ذرات کی شکل بڑھا دے گا. لوگوں نے پوچھا کون لوگ ہیں, آپ بتا دیں تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم ہی میں سے لوگ ہوں گے, ایمان والے میں سے ہوں گے, مسلمان میں ہوں گے. وہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی. مسلمان ہی ہوں گے, اللہ پر ان کا ایمان بھی ہوگا, لیکن جب وہ خلوت میں اکٹھا ہوں گے, خلوت میں ہوں گے, تو اللہ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے. دنیا کے سامنے ٹھیک ٹھاک نظر آئیں گے, بہت نیک نظر آئیں گے, نمازوں کی پابندیاں ہوں گی, تمام چیزیں ہوں گی, لیکن جب خلوت میں ہوں گے, دروازہ بند کریں گے, تو ایسی ایسی برائیاں کریں گے خلوت کے اندر کہ اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتحاق کریں گے اور ارتکاب کریں گے حرام چیزوں کا. اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ذرات کی شکل بڑھا دے گا. گناہ خاموشی سے خلوت میں اگر انسان کرتا ہے, اس گناہ کو خلوت کی نیکیاں مٹا دیتی ہیں, خلوت کی نیکیاں گناہ دیتی ہے. آج جیسے اپنے گناہوں کو ہم چھپاتے ہیں, ہمارے سلف صالحین اللہ کے نیک بندے پہ نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے, نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے. ایسی نیکیاں اپنے دفتر میں ہم رکھیں جس نیکیوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو. یہ نیکیاں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی. شو بازی نہ کریں, ہم زیادہ شور شرابہ ہنگامہ نہ کیا جائے. ایسی نیکی ہمارے دفتر کے اندر ہونی چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی. کتنے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے اور گھر والے کو, بیوی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ ہمارا شوہر روزے سے ہے. کھانا لے کر کے جاتا تھا, راستے میں دوسروں کھانا کھلا دیتا تھا, بیوی سمجھتی تھی کہ کھانا کھا کر کے واپس آئے. یہ صورتحال ہوا کرتی تھی. کسی کو علم نہیں ہے کہ روزے سے ہیں. اتنا صدقات و خیرات کیا کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کتنا صدقات و خیرات کے مرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا تھا. حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت میں نوجوانوں کے سردار, ان کی وفات ہوئی. ان کے پشت پر جو غلہ رات کی تنہائی میں اور فجر سے پہلے لوگوں کے دروازوں پر رکھ کر کے جایا کرتے تھے, جب انہیں غسل دیا گیا تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ وہ سارا ان کے بوجھ کا نشان پڑا ہوا ان کے پشت کے اوپر. حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہوئی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ کتنے گھرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے, کتنے گھروں کو جا کر کے رات کی تنہائی میں ان کے گھروں کے دروازوں پر جا کر کے غلہ اور راشن دے کر کے چلایا کرتے تھے. جب تک زندہ رہے کسی کو معلوم نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ لوگوں نصیحت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو, اس طریقے سے نیکیاں کرو کہ کسی کو خبر نہ ہو. آج ہم 10 ریال دیتے ہیں, 50 ریال دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک پوچھنے کی سوال کرنے کے لیے انسان آتا ہے, ایک سوال ہے اس کے پاس,
لیکن وہ ایک سوال بعد میں کرتا ہے، اپنی ساری نیکیاں پہلے گنا دیتا ہے۔ میں تو فلاں ہمارے پاس اتنا جائیداد ہے، میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنا خیرات کرتا ہوں، ایک چھوٹا سوال کرنے کے لیے اپنی ساری نیکیاں کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیوں بردے؟ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے کہ تمہاری نیکی اللہ رب العالمین کبھی اس کو غائب نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کرو گے اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا، ذرہ برابر شر کرو گے اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا۔ اللہ بھولا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو بھول جائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں، ہمارا دفتر تیار ہو رہا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی نیکی اس کے اندر درج کی جا رہی ہے، ہر چھوٹا بڑا گناہ اس کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم نے یہ نیکیاں کی، ہم نے یہ کیا۔ آج شوبازی بہت زیادہ ہے، کسی کو ہم دیں گے تھوڑا سا پیسہ، فوٹو لے کر کے اس کا سب سے پہلے واٹس ایپ پر ڈال دیں گے، فیس بک پر ڈال دیں گے، اور فلاں نے کہاں ڈال دیں گے۔ اگر انسان مجبور ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے کسی کو ذمہ دار بنا دیا کہ بھئی میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہے یا اتنا دیا ہے، تو انسان مجبور ہے، تو اس کی صورت میں اگر لیتا ہے تو، لیکن میرے بھائیو کبھی کسی کی فضیلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تصویر لینا ضروری بھی ہو تو اس آدمی کی شکل انسان کے پاس نہیں آنی چاہیے، اس کی خودداری کو کبھی انسان کو بٹا نہیں لگانا چاہیے۔ ہو سکتا ہم بھی کل ویسے ہو جائیں۔ آج جو لوگوں کی تصویریں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اتنا دیا، اور اس کو جو ہے کچھ دیتے ہوئے ہم واٹس ایپ پر، فیس میڈیا پر اور اس طریقے فیس بک پر نشر کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی لوگوں کے ساتھ لائنوں میں لگنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کمال ہے، اللہ بادشاہ سے فقیر بنا دیتا ہے، فقیر سے اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ کیا، انسان تجربہ کرتا، دنیا دارالعمل بھی ہے، تجربہ گاہ بھی ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس دولت تھی آج زمین پر آ گئے، کتنے کے پاس دولت نہیں تھی مالدار بن گئے۔ جو پہلے لوگوں کے ہاں کام کرتے تھے مزدوری، آج وہی لوگ ان کے ہاں مزدوریاں کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا خیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، لہذا کبھی کسی کو رسوا نہ کریں، کبھی کسی کی فضیلت نہ کریں، تنہائی میں خاموشی کے ساتھ نہیں کیا کریں گے۔ اللہ کے لیے ہم نے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسی چیز کو بھولتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی نیکی ہمارے پاس ہونی چاہیے، جو نیکیاں ہمارے لیے قیامت کے دن کام آئیں گے، جو خاموشی اور تنہائی کے ساتھ۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ بیوی کو بتائیں، بھائیوں کو بتائیں، ماں باپ کو بتائیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے صدقات و خیرات کیجیے آپ۔ ابھی جبیل ہی کی مثال ہے میرے بھائیوں، چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس نیک بندے کو، اس اچھے انسان کو، اس بہترین شخص کو، لوگوں کی خدمت کرنے والے شخص کو۔ ایک عام انسان، معمولی سا انسان نظر آتا تھا، لیکن جب اس کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد معلوم پڑا کہ کتنے گھرانوں کو باقاعدہ وہ کفالت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ فلاں فلاں گھروں کے اندر باقاعدہ وہ رات کی تنہائی کے اندر جا کر کے یا ان کے اکاؤنٹ کے اندر لوگوں سے پتہ کر کے خاموشی کے ساتھ پیسے بھیج دیا کرتا تھا۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا جب ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں آنا شروع ہوئے، بند ہو گئے پیسہ آنا، جب ان کے گھروں کو صبح کے اندر کھانا ملنا بند ہو گیا، راشن وغیرہ، تب جا کر کے ان کو ملا فلاں بندہ تھا جو اس طریقے سے نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سے ہیں، رہیں گے اللہ کے نیک بندے، لہذا ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بننا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو خاموشی کے ساتھ کریں، تنہائی کے ساتھ کریں، اور اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھپا کر کے رکھیں۔ یہ نیکیاں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ کام آنے والی۔ کبھی کبھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تب انسان اپنے صدقات کو عام کرے، ضرورت پڑتی ہے تب کرے۔ اصل انسان کے لیے صدقہ اور نیکی کے اندر چھپانا ہی ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں کو چھپاتے تھے جیسے ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ وہ گناہوں کو آج ہم زیادہ چھپاتے ہیں کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے۔ اللہ سے کوئی شرم نہیں ہمیں ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، سب کے سامنے حاضر ہونا۔ دنیا کیا کہے گی میرے بھائیوں؟ دنیا صرف اتنا کہے گی کہ یہ ہو کر کے بھی یہ فلاں کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دے ہوں گے؟ اس لیے انسان کو سب زیادہ جس ذات کی شرم کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی شرم کرنی چاہیے، اللہ کی ذات کی شرم ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، جاننے والا۔ اس لیے انسان گناہ کرنے اگر جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کا احساس کرے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، وہ زمین جس پر ہم گناہ کریں گے، زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ کہاں ہم بھاگ کر کے جائیں گے؟ نہیں بھاگ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ پر ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور رب کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں۔ اللہ ہی خالق ہے،
اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو مارنے اور جلانے والا. 2 چیزیں انشاءاللہ، باقی اور چیزیں ہیں اگلے خطبے کے اندر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اللہ ہمارے ایمان کو پختہ کرے، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، خیر کے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ بھی لوگوں پر احسان کریں. اللہ ہم سے چاہتا ہے، اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو دوسروں بندوں تک پہنچائیں. کتنے لوگ محتاج ہیں، کتنے لوگ ضرورت مند ہیں، خاص طور سے اس پریشانی میں، لاک ڈاؤن میں، کرونا کے اندر کتنے گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی ہے، کتنے لوگ پریشان محتاج ہیں. میرے بھائی ایک روپے کے محتاج ہیں، ان کے پاس دوا علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں. خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، قبل اس کے کہ مال ہم سے چھن جائے ہم آنکھیں اپنی بند کر لیں، دنیا سے چلا جائیں، ہمارا دفتر بند ہو جائے اور ہمارا نام اعمال ختم کر دیا جائے. جانے سے پہلے انسان نیکیاں کر لے، یہی نیکیاں انسان کے لیے ایمان کے ساتھ، یہی ساری نیکیاں انسان کے لیے کام آنے والی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم.